جس قدر وہ میرے قریب تھی، میرے جذبات میرے قابو سے باہر ہونے لگے۔ میں اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اس وقت اس کے دل کی دھڑکن بھی میرے دل کے ساتھ تڑپ رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی دھڑکن میں اپنے کانوں میں سن رہا ہوں یا اپنی۔ بے خودی سے میری انگلیاں اس کی کمر پر حرکت کرنے لگی، لیکن پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں فوراً سے پیچھے ہٹ گیا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا تنفس بری طرح سے چلنے لگا۔ تب مجھے یہ احساس ہوا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، یہ بھی نہیں کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا، یا میں اسے کسی نیک ارادے سے لایا تھا، ایسا کچھ بھی تو نہیں تھا، لیکن میں اس کے ساتھ گناہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیڈ سے نیچے اتر گیا، اپنا تکیہ پکڑنے لگا تو میرا ہاتھ اس نے پکڑ لیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا وہ جاگ رہی تھی؟ کہنے لگی، سکندر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، تم ٹھیک نہیں ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کہنے لگی، اتنی بھی خراب نہیں ہے، پلیز میرے پاس رہو، مجھے اس وقت تمہاری قربت کی ضرورت ہے۔ اسے کیسے سمجھاؤں کہ میں اس کا کچھ بھی نہیں ہوں؟ اگر وہ سچ جان جائے تو میرے پاس بھی نہیں آئے گی، اگر اسے سب کچھ یاد آ جائے تو مجھ سے نفرت کرے گی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوا لیا۔ میں نے کہا، تم پلیز آرام کرو، ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے تمہارے قریب آنے سے، کیونکہ تم ابھی ٹھیک نہیں ہو، بہت سی اندرونی چوٹیں تمہیں آئی ہیں۔ میرا تمہارے قریب آنا تمہاری جان لے سکتا ہے، تو پلیز دوبارہ میرے قریب مت آنا۔ تم نہیں جانتی میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تمہیں دیکھ کر بے قابو ہونے لگتا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ اپنی محبت میں تمہاری بیماری کو بھی فراموش کر جاؤں اور تمہارے ساتھ وہ سب کر لوں جس کے بعد تمہاری طبیعت بگڑنے لگے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کچھ ہو۔ میرے منہ میں جو جھوٹ تھا میں بولے جا رہا تھا تاکہ وہ میرے قریب نہ آئے۔ کہنے لگی، ایسی کون سی بیماری ہو گئی ہے مجھے؟ میں نے کہا، تمہیں بہت سی اندرونی چوٹیں آئی ہیں، اس لیے میں چند ماہ تمہارے قریب نہیں آ سکتا، تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر میں تمہارے قریب آؤں گا تو تم پریگننٹ ہو جاؤ گی، اور اس وقت تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ کوئی بچہ پیدا کر سکو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے مطمئن کروں، کیسے وہ میری بات کا یقین کرے۔ کچھ دیر وہ سوچتی رہی، پھر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ میں اپنی بدلتی کیفیت سے بے حد پریشان تھا۔ میں تو بہت لاپرواہ ہوا کرتا تھا، کبھی پرواہ نہیں کی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کی کرنے لگا تھا۔ وہ سر درد سے جب چلاتی تو میری جان نکلنے لگتی۔ میں دوڑا بھاگا اس کے پاس آ جاتا۔ کہنے لگتی، میرے سر میں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، مجھ سے یہ سر درد برداشت نہیں ہوتا۔ میں فوراً سے اسے میڈیسن دیتا، اس کا سر دبانے لگتا۔ وہ مجھے دیکھنے لگتی۔ آج بھی ایسے ہوا تھا، اس کے سر میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں، لیکن ان لہروں کے درمیان جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ وہی الفاظ دہرا رہی تھی جو اس نے کھڑکی سے کودنے سے پہلے مجھ سے کہے تھے۔ یہی کہہ رہی تھی کہ تم ایک گھٹیا مرد ہو، تم مرد کر ہی کیا سکتے ہو؟ عورت کو برباد کر کے تم اپنی مردانگی جتانا چاہتے ہو۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں فوراً سے اس کے پاس آ گیا، اس کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایک دم وہ چونکی، جیسے کسی ٹرانس سے نکلی ہو۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ بہت بدحواس تھی، مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا کوئی فلم دیکھی ہے تم نے؟ تمہیں کسی فلم کا سین یاد آیا ہے؟ میں نے فوراً سے اس کا دھیان بھٹک دیا۔ وہ دائیں بائیں کمرے میں دیکھنے لگی، اس کا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا۔ ایک دم میرے گلے لگ گئی۔ کہنے لگی، پتہ نہیں مجھے کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے، مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہوا تھا۔ میں نے اس کا سر سہلانا شروع کر دیا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ کہنے لگی، بس میرے پاس بیٹھے رہو۔ میں نے کہا، اچھا میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ میں اس کی پیشانی اپنے ہاتھ سے سہلانے لگا، اس کے ماتھے پر آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کرنے لگا۔ زیادہ تر میں اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا تھا کیونکہ دل بے ایمان ہونے لگتا تھا، لیکن وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، سکندر مجھے تم سے محبت کیسے ہوئی تھی؟ اس کے سوال پر میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اسے کب مجھ سے محبت ہوئی تھی؟ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے کہا، بس ہم ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ہماری وہاں پر ملاقات ہوئی، تم مجھے اچھی لگنے لگی اور میں تمہیں۔
میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی مجھے نہیں لگتا کہ میں اس مزاج کی لڑکی ہوں کہ کسی کو دیکھوں اور اس پر مر مٹوں۔ پھر مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ جب بھی وہ مجھے غور سے دیکھتی تھی میری جان ہتھیلی پر آنے لگتی تھی، ڈر لگتا تھا کہیں مجھے پہچان نہ جائے۔ پھر مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی شاید تمہارے چہرے پر پڑنے والا ڈمپل میرا دل چرا کر لے گیا ہوگا۔ میں اس کی بات سن کر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ کہنے لگی تم واقعی خوبصورت نوجوان ہو، لیکن تمہارا ڈمپل بڑا دلکش ہے، جب مسکراتے ہو تو اور بھی گہرا ہو جاتا ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ محبت سے میری تعریفیں کر رہی تھی اور میرا دل یوں تھا کہ دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی کبھی مجھے اتنی محبت سے بھی دیکھ سکتی ہے، میری تعریف کر سکتی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر لگایا اور میرا دل بے قابو سا ہونے لگا، مجھے گناہ پر اکسانے لگا۔ کہنے لگا کون سا پہلی بار کرو گے، اتنی لڑکیوں سے تم نے زنا کیا ہے، اپنی راتیں رنگین کی ہیں، پھر اس کے ساتھ کیوں نہیں؟ نہ جانے میرے اندر کون بیٹھا تھا جو یہ کہنے لگا کہ نہیں، اس کے ساتھ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ ویسی نہیں ہے۔ آج تک جتنی لڑکیوں کے ساتھ میں نے راتیں گزاری تھیں وہ ساری کی ساری کال گرلز تھیں، کسی شریف گھرانے سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ وہ پیسہ لے کر میرے پاس آتی تھیں۔ میرے اندر بیٹھا شخص کہنے لگا میں اس کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا، لیکن میں اب اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ بالکل بھی لحاظ نہیں کرتی تھی۔ میں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا ہوتا تو بلا تکلف میرے ساتھ بیٹھ جاتی، میرے کندھے پر سر رکھ لیتی، اپنی باہوں کو میرے گلے کا ہار بنا لیتی، میرے لیے کھانا بناتی، مجھ سے میری پسند پوچھتی، میرا ہر کام کرنے لگی تھی۔ اس کے سر کی پٹی اب اتر چکی تھی، صحت بھی کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اس کا بار بار میرے قریب آنا میری آزمائش میں اضافہ کر رہا تھا۔ میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا اس کے بغیر رہنا، لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کا حل کیا نکالوں۔ اس سے دور رہنا میرے لیے بہت بڑی آزمائش بنتی جا رہی تھی۔ میں نے ہوٹل کا کمرہ چھوڑ کر وہیں قریب ہی ایک کاٹیج لے لیا۔ اچھا تھا، 2 کمروں پر مشتمل تھا، چھوٹا سا لاؤنج بھی تھا، باہر ایک لان بھی بنا ہوا تھا۔ یہاں آ کر کنول اور بھی زیادہ مطمئن سی ہو گئی۔ پورا کاٹیج اس نے اپنی مرضی سے سجایا۔ ایک بار کہنے لگی کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ میں نے تمہیں زیادہ کبھی بھی باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ ہی میں یہ جانتی ہوں کہ تم کرتے کیا ہو۔ میں نے کہا میں آن لائن کام کرتا ہوں۔ کہنے لگی آن لائن کیا کام؟ میں نے کہا سیل پرچیز۔ کہنے لگی پھر ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہنے لگی پتہ نہیں کیوں سکندر، پر مجھے کبھی کبھی عجیب سی وائبز آتی ہیں، ایسے لگتا ہے ماضی کی باتیں کسی بازگشت کی طرح میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ شاید میرے بابا کے ساتھ میرے گزرے واقعات مجھے کسی پرچھائی کی طرح سے نظر آتے ہیں۔ جانتے ہو انہوں نے مجھے کبھی بھی حرام کا نوالہ نہیں کھلایا۔ میں نے دال چٹنی سے روٹی کھائی ہے لیکن کبھی حرام نہیں کھایا۔ بس اس لیے تم سے پوچھ رہی تھی تاکہ مجھے اطمینان ہو کہ میرا شوہر مجھے حلال کھلاتا ہے۔ میں تو اس کی بات سن کر حیران ہوا۔ میں نے تو اس سے پہلے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ حرام اور حلال کیا ہوتا ہے، لیکن اب سوچنے لگا تھا۔ کنول مجھ سے کہنے لگتی کہ مجھے نماز بھی پوری یاد ہے، یہاں تک کہ قرآن پاک کھولوں تو سب پڑھنا آتا ہے، یہاں تک کہ تمہارا لیپ ٹاپ تک یوز کر لیتی ہوں۔ کبھی کبھی مجھے پرچھائیاں سی نظر آتی ہیں کہ میری ماں مر چکی تھی، میں رو رہی تھی، میرے بابا کی باتیں۔ کبھی یوں لگتا ہے کہ میں بچوں کو پڑھا رہی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے یہ یاد نہیں کہ میری تم سے شادی کب ہوئی تھی، یا ایسی کوئی بات پرچھائی بن کر مجھے یاد نہیں آتی کہ جس میں تم سے محبت کا اظہار کیا ہو۔ اس کی ایسی باتیں میری جان نکالنے لگتی تھیں۔ میں نے کہا تم بھی کون سی باتیں لے کر بیٹھ جاتی ہو؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، کیا تمہیں شک ہے میری محبت پر؟ میرے اس سوال پر وہ چپ سی ہو جاتی، کہتی نہیں، مجھے بھروسہ ہے تم پر۔ ایک بار میں گھر آیا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی، پھر دعا مانگنے لگی۔ سفید دوپٹے میں اس کا چہرہ اس قدر صبی لگ رہا تھا کہ کچھ دیر کے لیے تو میں ہر چیز سے بیگانہ ہو کر بڑی محویت سے اسے دیکھنے لگا۔ نہ جانے مسکرا کر کیا مانگ رہی تھی۔ پھر میری طرف دیکھا تو چہرے کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔
کہنے لگی سکندر آج میں اپنے رب سے کچھ بھی مانگ لیتی شاید وہ مجھے دے دیتا، لیکن میں کچھ بھی کیوں مانگتی، میں نے سب کچھ تو مانگ لیا۔ میں اس کے پاس آ گیا، میں نے کہا ایسا کیا مانگ لیا تم نے؟ کہنے لگی میں نے کہا کہ میرا سکندر ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہے، اور دیکھو تم آ گئے، اور وہ جتنا مجھ سے محبت کا اظہار کرتی میرا دل کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کا دیوانہ ہونے لگا۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگا، اس کا اظہار، اس کی محبت، اس کا پیار دیکھ کر میں اپنے دل کو روک نہیں پاتا تھا۔ وہ میرے دل میں جس مقام پر جا بیٹھی تھی اس سے اوپر شاید کچھ بھی نہ تھا۔ دنیا میں اگر مجھے کسی سے شدت سے محبت ہو گئی تھی تو وہ کنول تھی۔ 3 ماہ گزرے تو کہنے لگی اب 3 ماہ گزر گئے ہیں، وہاں کی لیڈی ڈاکٹر سے میں نے چیک اپ بھی اس کا کروا لیا تھا، اب اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوتا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ اب آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے، آپ اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اسے ابھی تک میری وہ بات یاد ہے جو میں نے بہانہ بنانے کے لیے اسے کہا تھا۔ آج اس نے بلیک کلر کی ساڑی پہنی تھی، بال بھی کھلے چھوڑے تھے، تیار بھی خوب ہوئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب وہ دوسرے کمرے سے تیار ہو کر میرے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت میرے منہ میں سگریٹ تھا، لیکن اسے اتنے حسین روپ میں دیکھ کر تو میں اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا۔ میرے منہ سے جلتا ہوا سگریٹ کب زمین پر گرا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ میرے قریب آ گئی، میں اس وقت اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھا تھا، اور وہ آ کر بڑے حق سے میری گود میں بیٹھ گئی۔ میرا دل تو اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ کہنے لگی کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے کہا اچھی لگ رہی ہو، لیکن یہ سب کیا ہے؟ کہنے لگی کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، بس میرا دل چاہ رہا تھا تیار ہونے کا۔ میں نے کہا بہت اچھا کیا تم تیار ہو گئی، اچھی لگتی ہو، لیکن تم جانتی ہو کہ ابھی ہم قریب نہیں آ سکتے۔ وہ کہنے لگی اب تو لیڈی ڈاکٹر نے خود کہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اب تو میری ساری میڈیسنز بھی بند کر دی گئی ہیں۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا بھی تھا کہ کیا میں اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگی ہاں جا سکتی ہو، تمہیں روکا کس نے ہے؟ اس لیے آج مجھے اپنی محبت سے سیراب کر دو۔ اس کی بات نے تو میرے ہوش اڑائے تھے۔ میں نے فوراً سے اس کو خود سے پیچھے کیا۔ وہ کھڑی ہو گئی، غور سے دیکھنے لگی۔ میں خود بھی چیئر سے کھڑا ہو گیا۔ اب سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کون سا بہانہ کروں۔ میں نے کہا تم سمجھ نہیں رہی ہو، ابھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ کہنے لگی کیوں ممکن نہیں ہے سکندر؟ کیا واقعی تم نے مجھ سے لو میرج کی تھی؟ پھر اپنی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرانے لگی۔ کہنے لگی مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم مجھ سے کترانے کی کوشش کرتے ہو؟ وہ غصے سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چلی گئی، اپنے ہاتھوں سے پہلے چوڑیاں اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکنے لگی، اپنی جیولری بھی اتارنے لگی، ساتھ میں روئے جا رہی تھی۔ میں تو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس سچویشن کو سنبھالوں تو سنبھالوں کیسے۔ میں اس کے پاس آ گیا، میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کہنے لگی کچھ نہیں، میں سمجھ گئی ہوں تمہیں مجھ سے محبت نہیں رہی، شاید میں یادداشت بھول گئی ہوں، میرے سر پر چوٹ آئی ہے، چہرے پر پیشانی پر بھی 2 ٹانکے لگے ہیں، اس وجہ سے میرے چہرے پر وہ خوبصورتی نہیں رہی، اسی لیے تمہیں میں اچھی نہیں لگتی۔ نہ جانے وہ اپنے کون کون سے نقص گنوا رہی تھی جو میرے نزدیک نہ ہونے کے برابر تھے۔ میں نے کہا یہ بات نہیں ہے۔ کہنے لگی پھر کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ۔ میں اسے کیا بتاتا کہ کل کو اگر تمہاری یادداشت واپس آ گئی اور سچ تمہارے سامنے آ گیا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا تمہیں؟ میں نے کہا میں نہیں بتا سکتا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر چلا گیا اور دوسرے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ میں اس کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آدھی رات میری سگریٹ پی کر گزری تھی۔ وہ میرے کمرے میں نہیں آئی، نہ ہی کمرے پر دستک دی۔ شاید وہ رو دھو کر سو گئی تھی، لیکن میری رات بے چینی سے گزری۔ اس کا رونا بھی کہاں مجھ سے برداشت ہوتا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے عشق اور محبت کرنے لگا تھا، اس کو عزت دینا چاہتا تھا، لیکن کیسے اسے کہتا کہ میں اس کا کچھ بھی نہیں لگتا، میرا اس سے کوئی محرم کا رشتہ ہی نہیں ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس سے نکاح کروں تو کیا کہہ کے کروں؟ وہ کہے گی کہ ہم تو پہلے سے شادی شدہ ہیں تو دوبارہ سے نکاح کیوں کریں؟ صبح میں جلدی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ پورا دن میں مری کی مختلف سڑکوں پر مٹر گشت ہی کرتا رہا، یہی سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا۔
رات کو دیر سے گھر آیا تو وہ لاؤنج میں بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اپنا پاؤں پکڑ لیا، کہنے لگی سکندر میرے پاؤں میں موچ آ گئی، اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کہاں گئے تھے تم؟ اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ یہ سن کر میری جان نکلی تھی۔ میں فوراً سے اس کے پاس آ گیا، اس کا پاؤں دیکھنے لگا تو وہ چلانے لگی۔ میں نے کہا مجھے دیکھنے تو دو۔ کہنے لگی بہت درد ہو رہا ہے۔ کہنے لگی مجھ سے چلا نہیں جا رہا، پلیز مجھے کمرے میں لے جاؤ۔ میں نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی لیکن میری دونوں طرف بازو پھیلائے ہوئے تھی۔ کہنے لگی سکندر گود میں اٹھا کر لے جاؤ نا۔ کچھ دیر تو میں یہ سوچتا رہا کہ یہ کیا مصیبت میرے سر پر پڑ گئی۔ جتنا میں اسے دور رہنا چاہتا ہوں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے قریب آنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے اسے اٹھا لیا، اٹھا کر کمرے میں لے جا کر اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ کچھ دیر اس کے پاؤں کو دیکھتا رہا۔ بظاہر تو اس کا پاؤں بالکل ٹھیک لگ رہا تھا، نہ تو اس پر کوئی سوزش تھی نہ ہی کسی نیل کا نشان تھا، لیکن جس طرح سے وہ چلا رہی تھی یقیناً اسے درد ہو رہا تھا۔ میں نے ایک ملم اس کے پاؤں پر لگا دی، پٹی بھی باندھ دی، پھر اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ رات کو دیر سے میری آنکھ کھلی۔ جب میں نے مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ کنول بڑے آرام سے چلتے ہوئے واش روم سے واپس باہر آئی تھی۔ میں تو اسے دیکھ کر حیران تھا۔ اس کا مطلب وہ میرے ساتھ ڈرامہ رچا رہی تھی۔ اس پر غصہ آنے کے بجائے مجھے اس پر پیار آنے لگا۔ میں مسکرانے لگا کہ شاید یہ سارے بہانے وہ مجھ سے قریب ہونے کے لیے کرتی ہے۔ سوچ چکا تھا کہ کوئی نہ کوئی نیا بہانہ ڈھونڈ کر اسے بتاؤں گا اور اس سے نکاح کر لوں گا، کیونکہ اس سے دور رہنا میرے بس سے بالکل باہر تھا۔ اگلے دن پھر مجھ سے کہنے لگی کہ اس کے پاؤں میں بہت درد ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جھوٹے بہانے کیوں بناتی ہو مجھ سے؟ میں جانتا ہوں تمہارے پاؤں کو کچھ نہیں ہوا۔ میری بات سن کر اس نے آنکھیں چرائیں، کہنے لگی آپ مجھ سے دور رہتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ تم پچھلی ساری باتیں بھول چکی ہو، یہاں تک کہ ہمارا نکاح بھی۔ بس مجھے کچھ عجیب سا لگنے لگا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سے دوبارہ نکاح کر لوں، اپنے دل کی تسلی کے لیے۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگی نکاح تو ہمارا ہو چکا ہے۔ میں نے کہا ہاں، لیکن تمہیں یاد نہیں ہے، اس لیے میں الجھن کا شکار رہتا ہوں۔ پھر نکاح تو تم ہی سے کرنا ہے۔ اگر پھر سے ہمارا نکاح ہو جائے تو تم پر میں اپنی محبت نچھاور کر سکتا ہوں۔ میری بات سن کر کہنے لگی شاید آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ سے دلہن بنوں۔ میں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ اگلے ہی روز میں اسے بہت خوبصورت سا عروسی لباس لا کر دیا۔ دلہن بنی ہوئی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ جہاں میں مری میں رہتا تھا وہاں کافی لوگوں سے میری جان پہچان ہو چکی تھی، اس لیے میں نے مولانا صاحب کو بلا کر چند پڑوسیوں کی موجودگی میں نکاح بھی پڑھوا لیا۔ اب مجھ پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ وہ میری محرم بن چکی تھی، اس لیے اس کی محبت کا جواب میں نے محبت سے دیا۔ گو کہ پہلی بار میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، لیکن یہ رشتہ بہت خوبصورت تھا۔ پھر وہ کوئی اور نہیں، میری بیوی تھی، میری محبت تھی، میری کنول تھی۔ میری محبت پا کر وہ بے حد مطمئن تھی اور میں اس کی سنگت پا کر بے حد خوش۔ میری شوخیاں اب عروج پر رہنے لگی۔ کنول کچن میں کام کر رہی ہوتی، میں کچن میں آ جاتا، اسے باہوں میں بھر لیتا۔ پتہ ہی نہیں چلا کب وہ میرے دل میں دھڑکنے لگی۔ بیوی کیا ہوتی ہے یہ میں نے اب سمجھا تھا۔ میاں بیوی کا رشتہ کسے کہتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے یہ مجھے اب معلوم ہوا تھا۔ اپنی پچھلی زندگی پر مجھے افسوس سا ہونے لگا کہ میں نے کس غلاظت میں زندگی گزاری تھی۔ 4 ماہ بعد میری خوشی کی انتہا نہیں رہی جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ ان دنوں کنول کو بہت نیند آتی تھی، اپنے آپ سے بھی بیزار سی رہنے لگی تھی، اب میری قربت سے بھی چڑھنے لگی تھی۔ کہتی تھی مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا سکندر۔ میں نے کہا کیا میں بھی اچھا نہیں لگتا؟ اور میرے ڈمپل بھی؟ میرے سوال پر مسکرانے لگتی، کہتی اس میں تو میری جان بستی ہے۔ اس کی ایسی باتیں مجھے اس کا دیوانہ بنا دیتی تھیں۔ میرے والد کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں نے کنول سے نکاح کر لیا ہے اور اب وہ دادا بننے والے ہیں تو اس خبر نے میرے والد کو دھچکا سا دیا۔ کہنے لگے تم کیسے ایک معمولی سی لڑکی سے شادی کر سکتے ہو؟
میں نے اپنے حوالے سے کہا کہ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگے میں کبھی بھی اس لڑکی کو اپنی بہو کے طور پر تسلیم نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ اگر آپ اسے قبول نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن میں اسے بیوی قبول کر چکا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اسے مری میں ہی چھوڑ کر واپس آ جاؤ، میں تمہارا رشتہ اپنے دوست کی بیٹی سے پکا کر چکا ہوں جو ایک سیاست دان کی بیٹی ہے۔ میں نے کہا میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا، میں کنول سے شادی کر چکا ہوں۔ وہ کہنے لگے شاید تم بھول رہے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ تب تک ہے جب تک اسے اپنا ماضی یاد نہیں آ جاتا۔ جس دن اسے اپنا ماضی یاد آئے گا اس دن وہ تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں نے کہا اور ایسا وقت کبھی آئے گا ہی نہیں، میں کبھی اس کی یادداشت واپس آنے ہی نہیں دوں گا، مجھے ہمیشہ مری میں ہی رہنا ہے۔ میرے والد بہت غصے میں تھے، کہنے لگے میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ میں نے کہا میں ویسے بھی آن لائن کام کرنے لگا ہوں، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اور میں یہ حرام کی کمائی کمانا بھی نہیں چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی اور بچے حرام کی کمائی سے پلیں۔ میری بیوی 5 وقت کی نمازی ہے، بے شک میں نماز نہیں پڑھتا، لیکن میں خود یہ نہیں چاہتا کہ انہیں حرام کھلاؤں۔ میں ایک اچھی زندگی جینا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں۔ آپ کے حرام سے کمائے گئے پیسے مجھے سکون نہیں دیتے ڈیڈ۔ میں حرام پینے لگا تھا، نشہ کرنے لگا تھا، زنا کرنے لگا تھا، جو کہ حرام ہے۔ شاید میرے سارے حرام کاموں کے پیچھے سب سے بڑی وجہ آپ کی کمائی گئی حرام کی کمائی تھی، لیکن یہ کنول کی سنگت کا نتیجہ ہے۔ اس کے ساتھ رہتے رہتے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، میں تمام گناہ چھوڑ چکا ہوں، میں اب آپ کی دنیا میں لوٹنا ہی نہیں چاہتا۔ اور یہ سچ بھی تھا، میں نے آن لائن کام شروع کر دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو حلال کما کر کھلاؤں، کیونکہ اسی نے مجھے یہ راستہ دکھایا تھا۔ میں اپنی زندگی سے بہت خوش تھا، لیکن ایک بار جب میں گھر پر لوٹا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے دبی دبی سسکیوں کی اور رونے کی آوازیں کمرے سے آ رہی تھیں۔ میرا تو رنگ فک ہوا تھا، میں فوراً سے کمرے میں داخل ہوا۔ پورا سامان بکھرا پڑا تھا، میں کنول کنول پکارنے لگا۔ کمرے میں گیا تو وہ بیڈ سے نیچے گری ہوئی تھی، زخمی حالت میں تھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، اس نے اپنا پیٹ بھی پکڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ میں اسے فوراً سے اٹھا کر ہاسپٹل لے گیا۔ وہاں مجھے پتا چلا کہ کسی نے میری بیوی کے پیٹ پر کچھ ایسا مارا ہے کہ میرا بچہ ضائع ہو چکا ہے۔ یہ خبر میرے لیے بہت اذیت ناک تھی۔ اسی وقت میرے باپ کا فون آیا، میں نے فون اٹھایا، کہنے لگا کیسا لگا میرا چھوٹا سا نذرانہ۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا باپ اس حد تک گر سکتا ہے۔ میں نے کہا ڈیڈ آپ کو شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ آپ جانتے ہیں میرا بچہ مر چکا ہے۔ وہ کہنے لگے بہت اچھا ہے، اگر تم میرے اکلوتے بیٹے ہوتے ہوئے میرے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے ہو تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا میں پھر بھی آپ کے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے ہاسپٹل کے کمرے سے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ کنول کی آواز تھی۔ میں کمرے میں گیا تو مجھے دیکھ کر وہ گھورنے لگی۔ میں سمجھا شاید بچے کے ضائع ہونے کا غم ہے۔ میں اس کے پاس آ گیا، اس کے پاس بیٹھا تو پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم میرے پاس کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کیا ہو گیا فرح، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کہنے لگی کون فرح؟ میں کوئی فرح نہیں ہوں، میں کنول ہوں، کنول آفتاب۔ اور تم؟ یہ کہہ کر اس نے بڑے تعجب اور حیرت سے مجھے دیکھا تھا، پھر رونے لگی، اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ کہنے لگی یہ نہیں ہو سکتا، تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے۔ شاید اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ رونے لگی، چلا چلا کر کہنے لگی تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، یہ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے ہوئے رو رہی تھی۔ میں نے کہا کنول پلیز میری بات سنو۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اس نے فوراً سے مجھے پیچھے دھکا دیا۔ کہنے لگی خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، مجھے چھونا بھی مت۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہنے لگی تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی دھوکے سے نکاح کرنے کی؟ تمہاری وجہ سے میں نے موت کو گلے لگایا تھا، صرف اس لیے کہ تم مجھے چھو نہ سکو۔ میں اتنی نفرت کرتی ہوں تم سے کہ مجھے تمہارے چھونے سے بہتر موت لگ رہی تھی، اور تم نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ پھر اس نے میرا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کہنے لگی کیوں کیا تم نے مجھ سے نکاح؟
میری یادداشت کے چلے جانے کا تم نے بہت غلط فائدہ اٹھایا، مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم میرے شوہر ہو۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے، بے تحاشا نفرت کرتی ہوں۔ آئی ہیٹ یو۔ وہ بالکل دیوانہ وار مجھے جھنجھوڑے جا رہی تھی، رو رہی تھی۔ حقیقت کو تسلیم کرنا اس کے لیے شاید مشکل تھا۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے کہا ہوش میں آؤ کنول، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ وہ کہنے لگی ہوش میں ہی تو آ گئی ہوں، اور یہ تلخ حقیقت میرے لیے موت سے بھی بدتر ہے۔ کاش میں مر جاتی۔ کیوں بچایا تم نے مجھے؟ تم نے مجھے کیوں بچایا؟ مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی ہے۔ تمہارے ساتھ گزارے لمحوں کا سوچ کر مجھے اس وقت سے نفرت ہو رہی ہے حامد سکندر۔ تم نے مجھے موت سے بدتر سزا دی ہے۔ یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بے ہوش ہو کر وہیں گر گئی اپنے فولڈنگ بیڈ پر۔ وہاں موجود نرسز اور ڈاکٹرز مجھے دیکھ رہے تھے اور تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ میں اس کے کمرے سے باہر نکل کر باہر کرسی پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیسے سمجھاؤں اسے کہ اس کی محبت نے مجھے بدل کے رکھ دیا ہے۔ میں ویسا نہیں رہا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ کئی سال بعد میں نے وضو کیا، اسی ہاسپٹل میں بنی ہوئی ایک چھوٹی سی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگا۔ وہاں اور لوگ بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ نوافل پڑھ کر اپنے رب کے سامنے دعا کرنے لگا کہ کنول کو میری بات پر یقین آ جائے۔ آدھا گھنٹہ مجھے دعائیں کرنے میں لگ گیا، لیکن جب میں واپس آیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ کمرے سے نرس تیزی سے باہر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ کر کہنے لگی، آپ کی وائف کمرے میں موجود نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، کمرہ تو بالکل خالی ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے کہا ایسے کیسے جا سکتی ہے وہ؟ آپ کا سٹاف کدھر تھا؟ میں فوراً سے کمرے میں گیا۔ کمرہ واقعی خالی تھا۔ میں فوراً سے کمرے سے باہر نکلا، اسے ہاسپٹل میں تلاش کرنے لگا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں ہاسپٹل سے باہر آ گیا، چوکیدار سے پوچھنے لگا تو کہنے لگا میں نے ایک لڑکی کو 20 منٹ پہلے یہاں سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو کر رہ گیا۔ اس وقت باہر سناٹے کا راج تھا۔ میں اسے کنول کنول پکارنے لگا، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سردی کے موسم میں میں دیوانہ وار اسے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں مل رہی تھی۔ اس کا نام چلا چلا کر پکار پکار کر میں تھک چکا تھا۔ تھک ہار کر میں گھر واپس آ گیا۔ چند دن پہلے میرا گھر جنت کا گہوارہ تھا، لیکن اب خالی ہو چکا تھا۔ چند دن میں نے کنول کو بہت ڈھونڈا، ہر جگہ تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ میں نے اب نماز باقاعدگی سے پڑھنے لگا، اسے دعاؤں میں مانگتا تھا، لیکن ایک بار مجھے عدالت کی جانب سے خلا کا نوٹس ملا۔ یہ دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لاہور پہنچ گئی تھی اور اس نے مجھ سے خلا مانگی تھی۔ میں لاہور چلا گیا۔ پہلی پیشی پر جب میں اس کے روبرو کھڑا ہوا تو وہ بڑی سی چادر میں لپٹی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی چند دن کی جدائی نے مجھے توڑ کے رکھ دیا تھا، لیکن وہ دشمن جاں سامنے کٹہرے میں کھڑی مجھ سے ساری زندگی کا ناتا توڑنا چاہتی تھی۔ اس کا وکیل میرے سامنے کھڑا مجھ سے سوالات پوچھنے لگا۔ کہنے لگا آپ میری موکلہ کو اغوا کر کے اپنے فلیٹ میں لے کر گئے تھے، کیوں؟ میں نے کہا وکیل صاحب یہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے، آپ کی موکلہ اب میری بیوی ہے۔ وہ کہنے لگا آپ نے کنول صاحبہ سے زبردستی نکاح کیا ہے۔ میں نے کہا اپنی موکلہ سے کہیے یہ بات میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دے تو اپنا جرم قبول کر لوں گا۔ میری بات پر ہلکی ہلکی ہنسی کی آوازیں کمرے عدالت میں سنائی دینے لگی۔ وکیل کہنے لگا آپ کی اس قسم کی بات کا کیا مقصد ہے؟ میں نے کہا وہ مجھے دیکھ کر آپ کے رٹے رٹائے جھوٹے جملے نہیں بول سکے گی، اتنا مجھے اپنی محبت پر یقین ہے۔ ایک بار دیکھے میری آنکھوں میں اور کہہ دے کہ میں نے زبردستی گن پوائنٹ پر اس سے نکاح کیا تھا۔ کنول سامنے کھڑی تھی، اس کی آنکھیں بھی متورم تھی، مجھے تیکھی نظر سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی اس آدمی نے میری یادداشت کھونے کا فائدہ اٹھایا تھا، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ یہ میرا شوہر ہے۔ میں نے کہا جج صاحب میں نے یہ جھوٹ بولا تھا کہ میں اس کا شوہر ہوں، لیکن باخدا فائدہ کوئی نہیں اٹھایا تھا، ورنہ قسم کھا کر کہہ دے، پوچھے ان سے کیا میں نے ان کے قریب آنے کی کوشش کی تھی؟ کیا اس دوران میں نے ان سے کوئی بھی ناجائز تعلق رکھنے کی کوشش کی تھی؟ کیا میں نے بنا نکاح کے کچھ بھی کیا؟
اور نکاح بھی ان کی باہمی رضامندی سے ہوا تھا۔ میری یہ بات سن کر کنول کہنے لگی یہ جھوٹ ہے۔ میں نے کہا کیا جھوٹ ہے؟ کیا تم نہیں کہتی تھی کہ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں؟ میرے گال پر پڑنے والا ڈمپل تمہاری جان لیتا ہے۔ جب میں مسکراتا ہوں تو تمہیں اور بھی پیارا لگتا ہوں۔ بولو کیا نہیں کہا تھا تم نے یہ سب؟ میری بات سن کر سامنے بیٹھے جج نے اپنا چشمہ نیچے کر کے کنول کو دیکھا، جو خفت اور خجالت کے مارے نظریں جھکائے سرخ سی ہو گئی۔ وکیل بھی چپ تھا۔ میں نے براہ راست کنول سے کہا ادھر دیکھو میری طرف، میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ وہ میری طرف دیکھنے سے گھبرا رہی تھی۔ میں نے کہا جج صاحب مجھے اپنی بیوی سے علیحدگی میں بات کرنی ہے، اگر اس کے بعد بھی یہ مجھ سے خلا مانگے گی تو میں اعتراض نہیں کروں گا۔ میری بات پر وہ نروس ہوئی، کہنے لگی مجھے ان سے اکیلے میں نہیں ملنا۔ میں نے کہا کیوں؟ تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آنکھوں میں کھو نہ جاؤ؟ بے فکر رہو، ابھی تم میرے نکاح میں ہو، اس لیے سب جائز ہے۔ میری بات پر وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگی، کہنے لگی میں اتنی بھی کمزور نہیں ہوں کہ آپ سے ارادے بدل لوں۔ میں نے کہا تو پھر ایک ملاقات کا موقع دو مجھے میری محبت آزمانے دو۔ وہ خاموش سی ہو گئی۔ جج صاحب نے کہا کہ اگلی پیشی سے پہلے آپ ملاقات کر کے آئیے گا۔ عدالت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرہ عدالت سے نکلی میں بھی اس کے پیچھے باہر آیا۔ وہ اپنے وکیل کے ہمراہ تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس کے برابر پہنچ گیا۔ میں نے کہا کنول میری بات سنو۔ کہنے لگی مجھے نہیں سننی، مجھے بس تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ میں نے کہا ایک ملاقات کی اجازت تو جج نے بھی دے دی ہے، بنا تم سے علیحدگی میں بات کیے میں تمہیں کبھی خلا نہیں دوں گا۔ وہ عدالت سے باہر نکل کر رکشہ روکنے لگی۔ جیسے ہی رکشے میں بیٹھی میں بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگی تم جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر رکشے والے کو اپنا ایڈریس سمجھانے لگی۔ میں نے کہا بس ایک بار میری بات تحمل سے سن لو، بنا بات کیے تمہیں کبھی بھی فیصلہ نہیں سناؤں گا۔ کہنے لگی تمہاری جھوٹی باتیں اب مجھ پر اثر نہیں کریں گی۔ کچھ ہی دیر میں رکشہ ایک بلڈنگ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ رکشے والے کو کرایہ دے کر اپنے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ فلیٹ کا دروازہ کھولتے ہی جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی میں بھی اندر آ گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا۔ وہ سامنے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہو کیا کہنا ہے؟ نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ میں بالکل اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کنول ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا تمہیں میری آنکھوں میں کھو جانے کا ڈر ہے؟ یہ ڈر ہے کہ دیکھو گی تو مجھ سے جدا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ میرا لہجہ دھیما ہونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا تمہیں اندازہ ہے تم مجھ سے کیا مانگ رہی ہو؟ عمر بھر کی جدائی۔ مجھے میری محبت کی اتنی بڑی سزا مت دو۔ میں بے شک غلط تھا لیکن اب نہیں ہوں۔ اپنے آپ کو تمہاری خاطر بدل کے رکھ دیا ہے۔ میں نے اپنے باپ تک کو چھوڑ دیا ہے، ان کی جائیداد کو لات مار دی ہے، حرام سے حلال پر آ گیا ہوں۔ تمہیں بہت چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لے لیا، اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ میرا ہاتھ پیچھے کرنے لگی، کہنے لگی مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ میں نے کہا ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے روئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا، آنکھیں میری بھی نم تھی۔ میں نے کہا بس ایک بات کا جواب سچ سچ دے دو، دوسرا کوئی سوال نہیں کروں گا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا رہ لوگی میرے بغیر؟ میرا لہجہ آنسوؤں سے لبریز ہوا تھا، اس کے بہتے آنسوؤں میں تیزی آئی تھی۔ نفی میں سر ہلا کر میرے ساتھ لگ گئی۔ میں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اب بھی روئے جا رہی تھی، کہنے لگی بہت برے ہو تم، آئی ہیٹ یو، میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ سن رہے ہو نا سکندر، کنول تم سے بہت نفرت کرتی ہے لیکن تمہارے بغیر رہ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا تو پھر اتنا بڑا فیصلہ کیوں کر لیا؟ کیا میرے بارے میں نہیں سوچا تم نے؟ ہم دونوں کے شکوے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے لیکن میں خوش تھا کہ وہ اپنا فیصلہ بدل چکی تھی۔